آج جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ ایک بہت ہی عجیب تضاد سے شروع ہوتا ہے۔ جی یعنی بظاہر پاکستان میں دیکھیں تو سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا ہے۔ بالکل، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جی، بڑے شہروں میں کانسرٹس ہو رہے ہیں، کرکٹ چل رہی ہے، بسنت جیسے تہوار منائے جا رہے ہیں، مطلب زندگی اپنی رفتار سے چل رہی ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع ایک بالکل مختلف کہانی بتاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ظاہری معمول کے پردے کے پیچھے ایک بہت گہری اور خاموش تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ اچھا، اور یہی بات اس مواد کو فکر انگیز بناتی ہے۔ یہ صرف الگ الگ واقعات کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ ایک منظم سلسلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک کرونالوجی کی طرح۔ جی بالکل، یہ ایک ایک کر کے قانونی اور آئینی اقدامات کو جوڑتا ہے اور ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جسے یہ چکرویو یا زیادہ واضح الفاظ میں ایک پنجرہ قرار دیتا ہے۔ پنجرہ۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس مواد کی دلیل کو سمجھیں کہ یہ پنجرہ کیسے اور کیوں مرحلہ وار تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کا مرکزی سوال ترتیب دیتے ہیں۔ یہ مواد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات سے لے کر آج تک کون سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے مبینہ طور پر عوام کے حقوق کو محدود کیا گیا ہے، اور ریاست کے جمہوری ڈھانچے کو بھی۔ جی، تو آئیے اس سلسلے کو قدم بقدم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس مواد کے مطابق کہانی کا آغاز ہوتا ہے 8 فروری 2024 کی رات سے۔ جی، عوام نے ووٹ ڈالے، ابتدائی نتائج آ رہے تھے، اور پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ بالکل، نتائج کا سلسلہ رک گیا اور جب دوبارہ شروع ہوا تو تصویر بالکل مختلف تھی۔ جہاں جیتے ہوئے امیدواروں کو ہارا ہوا دکھایا جا رہا تھا۔ اور یہیں پر یہ مواد ایک ایسے واقعے کا حوالہ دیتا ہے جسے وہ اس پورے سلسلے کا نقطۂ آغاز کہتا ہے۔ آپ راولپنڈی کمشنر کے بیان کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، وہ کیمرے کے سامنے آئے اور کھلے عام اعتراف کیا کہ ہم نے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، بلکہ نظام کے اندر سے ایک چیخ تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ انہیں منظر سے ہٹا دیا گیا۔ جی، انہیں پاگل اور ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار دے کر ہٹا دیا گیا۔ یہ مواد اس واقعے کو اس دلیل کی پہلی کڑی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اب سچ بولنا بذات خود ایک جرم بن چکا تھا۔ تو ایک طرف انتخابی عمل پر سوالات اٹھے اور دوسری طرف سچ بولنے والے کو ہی خاموش کرا دیا گیا۔ جی، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس مواد کے مطابق کچھ ججوں نے ان نتائج کو چیلنج کرنے کی ہمت کی۔ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے صرف ایک بنیادی قانونی سوال پوچھا۔ اصل فارم 45 کہاں ہے؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے، لیکن یہ سمجھنے ضروری ہے کہ فارم 45 کسی بھی الیکشن کی قانونی بنیاد ہے۔ یعنی وہ پہلا نتیجہ جو پولنگ اسٹیشن پر بنتا ہے؟ بالکل، تمام پارٹیوں کے سامنے۔ اس کے بغیر بعد کے تمام نتائج کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جب جسٹس جہانگیری نے یہ سوال پوچھا تو ذرائع کے مطابق یہ پورے نظام کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ خطرے کی گھنٹی کیوں؟ کیونکہ اگر الیکشن ٹرائیبیونلز فارم 45 کی بنیاد پر شفاف تحقیقات شروع کر دیتے تو نتائج بدل سکتے تھے اور حکومت کی قانونی حیثیت ختم ہو سکتی تھی۔ تو اگر ثبوت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا تو پھر منطقی اگلا قدم یہی ہوتا کہ سوال پوچھنے والے کو ہی روک دیا جائے۔ یہ مواد یہی دلیل دیتا ہے۔ اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کھلاڑیوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا تو پھر ریفری یعنی ججوں کو ہی بدل دیا جائے۔ اور یہ اس کہانی کا دوسرا اہم موڑ ہے۔ جی، جہاں توجہ انتخابی عمل سے ہٹ کر براہ راست عدلیہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور یہاں آگے کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہمارے ذرائع 26ویں آئینی ترمیم کو اس سلسلے کی سب سے اہم کڑی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، اس ترمیم کے ذریعے 3 بہت بڑی تبدیلیاں لائی گئیں۔ پہلی تبدیلی کیا تھی؟ پہلی، سپریم کورٹ سے از خود نوٹس یعنی سوو موٹو کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ اچھا، اس کو ذرا سمجھائیں۔ سوو موٹو کا اختیار کیا تھا؟ یعنی ماضی میں اگر کسی ہسپتال میں دوائیں نہیں ملتی تھیں یا کہیں صاف پانی کا بحران ہوتا تھا تو سپریم کورٹ خود اس معاملے کا نوٹس لے کر حکومت سے جواب طلب کر سکتی تھی۔
تو یہ اختیار عدالت کو عوام کا محافظ بناتا تھا؟ بالکل، اس اختیار کے خاتمے کا مطلب اس مواد کے مطابق یہ ہے کہ اب عدالت کو کسی کی درخواست کا انتظار کرنا پڑے گا، اور طاقتور اداروں کے خلاف اکثر درخواست آتی ہی نہیں۔ ایک منٹ، لیکن حکومت کی طرف سے تو یہ دلیل دی جاتی تھی کہ سو موٹو کا اختیار ججوں کو بادشاہ بنا دیتا تھا اور اس کا غلط استعمال ہو رہا تھا۔ جی بالکل، ذرائع اس دلیل کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلط استعمال کی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا حل اختیار کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کے استعمال کے لیے قانون بنانا تھا۔ تو اسے مکمل طور پر ختم کر دینے کو یہ مواد عدلیہ کا ایک بازو کاٹنے کے مترادف قرار دیتا ہے؟ درست، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تبدیلی سو موٹو کا خاتمہ تھا، دوسری تبدیلی کیا تھی؟ دوسری تبدیلی چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار سے متعلق تھی۔ سینیورٹی کے اصول کو ختم کر کے ایک پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کا چیف جسٹس تعینات کر سکے۔ اور سینیورٹی کا اصول کیوں اہم تھا؟ یہ چیف جسٹس کے عہدے کو سیاسی پسند ناپسند اور دباؤ سے بچاتا ہے۔ جب ایک حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس چن سکتی ہے تو ذرائع کے مطابق یہ عدلیہ کی غیر جانبداری پر ایک کاری ضرب ہے۔ اور تیسری تبدیلی؟ تیسری اور شاید سب سے اہم تبدیلی آئینی بینچز یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ انتخابی دھاندلی، انسانی حقوق اور آئین کی تشریح جیسے حساس مقدمات اب صرف مخصوص ججوں پر مشتمل بینچ ہی سن سکیں گے، جن کا انتخاب بھی حکومت اور چیف جسٹس کی مرضی سے ہوگا۔ آئیے ذرا اس کی تہ کھولتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تینوں تبدیلیوں کو ایک ساتھ دیکھیں، سو موٹو کا خاتمہ یعنی عدالت خود ایکشن نہیں لے سکتی، جی، چیف جسٹس کی تعیناتی میں حکومت کا کردار یعنی عدلیہ کے سربراہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش، درست، اور مخصوص بینچز یعنی حساس کیسز کو من پسند ججوں کے حوالے کرنا۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر عدلیہ کی آزادی کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور ذرائع اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ یہ تینوں تبدیلیاں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ اکیلے شاید یہ اتنی خطرناک نہ لگیں، لیکن ایک ساتھ مل کر یہ عدلیہ کے دفاعی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اسے پچھلے نقطے سے جوڑیں، فارم 45 والے سوال سے، تو بیانیہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد اس مواد کے مطابق یہ یقینی بنانا تھا کہ مستقبل میں کوئی جج فارم 45 جیسا سوال پوچھنے کی ہمت نہ کرے اور عدلیہ حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہ بن سکے۔ تو جب عدلیہ کو اس مواد کے مطابق اس طرح غیر مؤثر کر دیا گیا تو اگلا ہدف عوام کی آواز تھی۔ جی، یہاں پر ہمارے ذرائع پیکا ایکٹ یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ قانون پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کا استعمال مواد کے مطابق اب زیادہ سخت اور وسیع کر دیا گیا ہے۔ اسکرپٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب ایک ٹویٹ کو ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دے کر 14 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ مواد اینٹی ٹیررزم ترمیمی بل 2025 کی تفصیلات بیان کرتا ہے، جسے وہ اس پنجرے کی سب سے خطرناک سلاح کہتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس بل کے مطابق سیکیورٹی ایجنسیوں کو یہ قانونی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو صرف شک کی بنیاد پر بغیر کسی عدالتی کارروائی کے 90 دن تک حراست میں رکھ سکتی ہیں۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ 90 دن؟ جی، 3 مہینے۔ صرف شک کی بنیاد پر اور بغیر کسی عدالتی کارروائی کے؟ اس کا مطلب ہے نہ وکیل، نہ جج کے سامنے پیشی، نہ کوئی ضمانت؟ جی، اس مواد کے مطابق بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ بل ایجنسیوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھیں اور اس دوران ان پر کسی بھی عدالت میں پیش کرنے کی پابندی نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ مواد اسے قانونی اغوا کا لائسنس قرار دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس میں نہ وکیل کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی، اور نہ ہی فوری اپیل کا کوئی راستہ ہے۔ یہ کسی بھی شہری کے بنیادی انسانی حقوق کی مکمل نفی ہے۔ اور اس بل میں ایک اور پہلو ہے جس پر یہ مواد خاص توجہ دلاتا ہے۔ یہ قانون مستقل نہیں ہے۔ جی، یہ صرف 3 سال کے لیے لایا گیا ہے۔ صرف 3 سال کیوں؟ یہ ٹائمنگ بہت اہم لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ایک آزمودہ حربہ ہے
جب کوئی انتہائی سخت قانون لایا جاتا ہے تو اس پر عارضی ہونے کا لیبل لگا دیا جاتا ہے تاکہ عوامی اور بین الاقوامی تنقید کو کم کیا جا سکے۔ لیکن یہ 3 سال کی مدت؟ یہ 3 سال کی مدت موجودہ سیٹ اپ کو اپنی مدت پوری کرنے اور اس دوران کسی بھی قسم کی مزاحمت کو قانونی طور پر کچلنے کا بھرپور وقت فراہم کرتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب واقعات کو جوڑ کر دیکھیں، جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عدلیہ کو غیر مؤثر کیا گیا تاکہ کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہو۔ پھر سوشل میڈیا اور اظہار رائے پر قدغن لگائی گئی تاکہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے، جی، اور اب اس بل کے ذریعے جسمانی طور پر بھی کسی شخص کو منظر سے ہٹانے کا قانونی جواز فراہم کر دیا گیا ہے۔ بالکل۔ یہ 90 دن کی حراست بغیر کسی عدالتی نگرانی کے ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے جسے اسکرپٹ کے مطابق سیاسی مخالفین، صحافیوں اور ناقدین کو خاموش کرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خوف کی ایک فضا قائم کرتا ہے۔ جی، جہاں کوئی بھی شخص کچھ بھی بولنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اور اب ہم اس چک ریویو کے آخری مرحلے پر آتے ہیں جسے یہ مواد آخری مہر کہتا ہے۔ یہاں مجوزہ 27ویں ترمیم کا ذکر ہے۔ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اسکرپٹ کے مطابق اس ترمیم کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا، فوجی عدالتوں یعنی ملٹری کورٹس کو مستقل آئینی تحفظ دینا، اور دوسرا صدر اور فوجی سربراہان کو ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی قانونی کارروائی سے استثناء یعنی امیونٹی دینا۔ اور اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے ہمارا مواد انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس یعنی ICJ کی مئی 2025 کی ایک رپورٹ کو بطور ثبوت پیش کرتا ہے۔ جی، اور اس رپورٹ کے انکشافات واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ کیا کہتی ہے یہ رپورٹ؟ رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں ملوث 105 شہریوں کے جو فوجی ٹرائل ہوئے ان میں سزا کی شرح 100% تھی۔ 1 منٹ، 100%؟ یہ آنکڑا تو ناقابل یقین ہے۔ جی، کیا ذرائع اس کی کوئی وضاحت پیش کرتے ہیں؟ دنیا کی کسی بھی شفاف عدالتی نظام میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کچھ شک کا فائدہ ملتا ہے، کچھ لوگ بری ہوتے ہیں۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور یہ مواد بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ICJ کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تمام ٹرائل خفیہ طور پر کیے گئے اور کسی بھی کیس کا تفصیلی فیصلہ یعنی ریزن ججمنٹ جاری نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ سزا کس ثبوت کی بنیاد پر دی گئی۔ دیکھل، جب آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ کا جرم کیا تھا اور اس کا ثبوت کیا تھا تو یہ انصاف نہیں کہلاتا۔ یہ 100% کا آنکڑا بغیر کسی تفصیلی فیصلے کے اس تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ یہ فیصلے پہلے سے طے شدہ تھے۔ تو 27ویں ترمیم کا مقصد اس پورے عمل کو آئینی تحفظ دینا ہے؟ اس مواد کے مطابق بالکل یہی مقصد ہے تاکہ مستقبل میں کوئی سویلین عدالت جیسے کہ سپریم کورٹ ان فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھا سکے اور نہ ہی انہیں کالعدم قرار دے سکے۔ یہ اس پورے نظام پر ایک آئینی تالا لگانے کے مترادف ہے۔ جی، تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں، انتخابی عمل پر سوالات، عدلیہ کو کمزور کرنا، عوام کی آواز دبانا اور آخر میں یہ مستقل تحفظ، تو یہ مواد ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جہاں چیک اینڈ بیلنس کے تمام نظام کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ یہ چاروں قوانین 26ویں ترمیم، پیکا ایکٹ، اینٹی ٹیررزم ترمیمی بل اور مجہوزہ 27ویں ترمیم مل کر اس اسکرپٹ کے مطابق وہ پنجرہ بناتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ ہر قانون اس پنجرے کی ایک سلاخ ہے۔ بالکل۔ ایک سلاخ عدلیہ کو روکتی ہے، دوسری میڈیا اور سوشل میڈیا کو، تیسری عام شہری کو سڑک پر آنے سے روکتی ہے، اور چوتھی اس پورے ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ جی، ایک مکمل نظام جو اس مواد کے مطابق مزاحمت کی ہر شکل کو غیر قانونی اور ناممکن بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے موجود یہ مواد ایک بہت ہی سنجیدہ اور تشویشناک تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، اسکرپٹ کی دلیل یہ ہے کہ یہ اقدامات صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ درست۔ یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ اگر عدلیہ، میڈیا اور سوشل میڈیا سب خاموش ہو جائیں تو ایک عام شہری ناانصافی کی صورت میں انصاف کے لیے کہاں جائے گا؟ اور اسکرپٹ کا حتمی پیغام یہی ہے کہ یہ نظام ان تبدیلیوں کے بعد اب عوام کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا چکا ہے۔ کی بنیاد پر 90 دن کے لیے غائب کیا جا سکے اور اس عمل کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہو۔ تو ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے نظام کی بنیاد ہے جو اطاعت پر نہیں بلکہ خوف پر قائم ہے۔
اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا جو براہ راست اس مواد سے لی گئی ہے۔ پنجرہ تیار ہے اور اس کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عوام اب بھی تماشا دیکھیں گے یا جاگیں گے؟